اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آخری 4 رکوع سورہ نحل کے ان کا مطالعہ رہ گیا تھا. میرے سامعین حضرات توجہ فرمائیں. یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون. بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلًا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. یہ کون عورت تھی؟ اللہ. یہ عورت جو ہے یہ ریتا بنت عمر، جس کی طبیعت میں بہت وام تھا اور عقل میں فطور تھا. وہ دوپہر تک محنت کر کے سود کا ادا کرتی، اپنی بانیوں سے بھی کٹواتی، اور دوپہر کے وقت اس کے لوگوں کا کاتے ہوئے کو دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑواتی. یہی اس کا معمول تھا. معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بیوقوف نہ بنو. حاجی عارف صاحب مرحبا. دیگر ساتھی جتنے بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. تمہیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو. جی اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کر کہ کہیں داخل بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. انما یبلوکم اللہ بہ. اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون. اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کا دن جو کچھ جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں تمہارے کام پوچھے جائیں گے. تم کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو. بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑے دام نہ لو، گھٹیا دام نہ لو. انما عند اللہ هو خیر لکم. بے شک اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے.
وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ وہ ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اللہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور صبر کرنے والوں کو اس کا صلہ دیں گے، اللہ، جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو، اللہ۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، جو اچھا کام کرے، من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ہو مسلمان، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی زندہ کریں گے، زندگی عطا فرمائیں گے، زندگی جلائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پاک پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں چلتا جو ایمان لائے، سبحان اللہ، اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ان پر شیطان کا کوئی بار نہیں چلتا، کوئی قابو نہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اتارتا ہے، کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم ہی نہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، تم فرماؤ پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف اللہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین، جس کی طرف ڈالتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان قرآن پاک۔ گڈ ایوننگ مائی ڈیئرس، کلکم بخیر والحمد للہ۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا منکر ہوا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، جمع ہوا ہو۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور بڑا عذاب۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری جانی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مور لگا دی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ،
اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ لا جارم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے بعد اس کے ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک اس کے بعد تیرا رب اللہ ضرور بخشنے والا مہربان۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر جان اپنی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اس سے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو اب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ بے انصاف تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ، حلال یا پاکیزہ، جو اس کی اللہ کی دی ہوئی روزی ہے وہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسے پوجتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر جو یہی حرام کیا ہے نا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا ہو نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب اللہ اللہ جی ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کا بھلا نہ ہوگا۔ متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار، حنیفہ اور سب سے جدا، ولم یکن من المشرکین، اور مشرک نہ تھا، شاکر لانعمہ، اس کے احسان پر شکر کرنے والا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھے راستے کی
ہدایت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ اللہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ تھا۔ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دو تو ایسی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائے گی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کو صبر سب سے اچھا، بے شک صبر سب سے اچھا۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، نماز تراویح کا، نماز عشاء کا وقت ہونے والا ہے، اور بحمد اللہ تعالی 14واں پارہ آج کے درس میں مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں بقیہ قرآن پاک سے بھی اسی طرح فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔